अस्सलाम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU-A 501 का लेसन 23 करने जा रहे हैं, यानी आज से हम फाइनल टर्म रिलेटेड जर्नी को स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके मिड टर्म बेहतरीन हो चुके होंगे। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। लेसन नंबर 23 आपके पास एलिमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। बेसिक एलिमेंट्स आपके सोशल इंटरेक्शन के 3 हैं। फर्स्ट है सोशल कॉन्टेक्स्ट, सेकंड है कम्युनिकेशन एंड थर्ड वन इज सोशल एटीट्यूड एंड वैल्यू। ये तीनों ऐसे सोशल इंटरेक्शन के एलिमेंट हैं जिनके ना होने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। कुछ लोग जो होते हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लिमिटेशन को फेस करते हैं। कहीं पर आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो सोशल कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। टीचर जो होती हैं स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ इस इशू को डिस्कस करती हैं। स्कूल अथॉरिटीज़ जो होते हैं वो इन्हें एड्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कल्चर के अंदर प्रिवेल का काम करता है। जब आप कम्युनिकेट करते हो, टीचर जो होती है वो फेस कर रही होती है बहुत सारे प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम जो होते हैं ये इसलिए हो जाते हैं कि टीचर जो होती है सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश लिंक नहीं कर सकती, कम्युनिकेट नहीं कर पा रही होती। तो वो क्या करती है, वो जाके अपने अथॉरिटीज़ को बताती है, स्कूल अथॉरिटीज़ को बता रही होती है। और स्कूल का काम क्या होता है कि वो हेल्पिंग हैंड के तौर पे काम करता है। वो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहा होता है। टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन देखें तो आपके पास अकोमोडेशन आ गई, एसिमिलेशन आ गई, कोऑपरेशन आ गई, कंपटीशन आ गया और कन्फ्लिक्ट आ गया। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर आप आसानी से अरेंज कर सकते हो, सेटल कर सकते हो हर प्रॉब्लम को। इसका मतलब ये हुआ कि आप अकोमोडेट कर सकते हो सोशल इंटरेक्शन को, इसमें आप सेटल कर सकते हो सोशल इंटरेक्शन को। हम जब अकोमोडेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेटलमेंट की। तो सेटलमेंट बेसिकली एक डिस्कशन होता है, एक डायलॉग होता है। इसके थ्रू आप आसानी से कन्वीनियंट वे के थ्रू सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो सोशल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। फिर है जी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक कल्चर ग्रुप को ऑब्जर्व करते हो, उनकी हार्मनी को ऑब्जर्व कर रहे होते हो दूसरे कल्चर ग्रुप के अंदर। आसान करूँ तो एसिमिलेशन का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है इसके अंदर आप कल्चर ग्रुप की हार्मनी को डिसॉल्व कर रहे होते हो दूसरे कल्चर ग्रुप की हार्मनी के साथ। एसिमुलेट करने का मतलब ये होता है कि आप एक ग्रुप का लेते हो जिसका अपना कल्चर है, अपने एटीट्यूड है। अब वो ग्रुप जो होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो ऑब्जर्व करता है दूसरे ग्रुप को, उसके हार्मनी को, उसके डिफरेंट कल्चर्स को, कल्चर पैटर्न्स को हम कह सकते हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज़ को। तो हम देखते हैं कि डिफरेंस के होने के बावजूद जब एक दूसरे में मर्ज कर दिए जाते हैं दो ग्रुप, तो उन्हें हम कहते हैं ये एसिमुलेशन है। फिर जी कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है एक साथ मिलके काम करना। जब लोग मिलके काम करते हैं या ग्रुप या टीम के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि कोऑपरेशन कर रहे हैं। यूजुअली टीचर जो होती है वो स्टूडेंट्स से चाहती है कि वो टीम और ग्रुप के अंदर रह के काम करें, लेकिन ये करने से पहले वो स्टूडेंट्स को क्लियर कर देती है रूल्स। अब ये रूल्स जो होते हैं ये वर्किंग इन अ ग्रुप और टीम के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए जाते हैं। टीम स्पिरिट्स देखी जाती हैं, ग्रुप स्पिरिट्स को इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि इनकलेटेड किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रूल्स को जानते होते हैं जब वो वर्क करते हैं ग्रुप के साथ, तो हम कहते हैं कि कोऑपरेशन जो है वो एक्सर्ट करी जाती है, नॉट इन द सेक ऑफ ऑनर, लेकिन वो नीड के अकॉर्डिंग होती है, यानी ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी। कंपटीशन, कंपटीशन बेसिकली होता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कहो ना कि कंपटीशन इज़ अ रॉन्ग थिंग, तो इसमें कोई भी नथिंग इज़ रॉन्ग इन कंपटीशन। तो इसमें आप देखो तो ये एक हेल्दी होता है क्लासरूम, ग्रुप, टीम के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जब आप compete करते हो ना, एक-दूसरे से बेहतर जाने की कोशिश करते हो। जब हम स्पोर्ट की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, प्रोफ़ेशन की बात करते हैं या किसी भी फ़ील्ड की लाइफ़ के अंदर हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारी हर कोई एक-दूसरे से compete कर रहा होता है, लाइक बेहतर से बेहतरीन जाने की तग-दो में रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है कि वो इस पे वर्क करती है, बच्चों को बताती है कि वो एक्टिविटीज़ के अंदर कैसे एनहांस कर सकता है खुद को। कॉन्फ्लिक्ट,
کنفلکٹ جو ہے یہ ٹائپ آف انٹریکشن ہے. کنفلکٹ ہر جگہ پایا جاتا ہے. یہ بیڈ تھنگ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں ہر انسان کا اپنا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. وہ ورک کرتا ہے, اپوز کرتا ہے, وہ ڈسپلے کرتا ہے. اگر نیگیٹو دیکھیں, جب انسان جو ہے وہ ورک کر رہا ہے, اس کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو ایکشنز کی طرف جا رہا ہے. وہ خود کو بہترین کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں کوئی ہارم نہیں ہے, یہ نیچرل ہوتا ہے. کنفلکٹ اگر ہم بات کریں تو لوگ جو ہوتے ہیں اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اگر آپ کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ آ گئی کسی گروپ کے اندر, تو آپ دوسرے گروپ کو بتاتے ہو سچ کیا ہے, تو ایک لرننگ پروسیس تھا نا. اب ہوا کیا کہ دوسرے گروپ کے لوگ بھی آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیے جی یہ تو سچ نہیں ہے جو آپ کے پاس پوائنٹ آف ویو کلیئر ہوا ہے, سچ تو کچھ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. تو اس طرح سوشل انٹریکشن ہوئی اور آپ لوگ سارٹ آؤٹ کر کے, یعنی آپ نے یہاں پہ سیکھا کہ کس طرح مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. کنفلکٹ ان کلاسز کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس آتا ہے جی دو طریقے کے اندر. لرننگ جو ہوتی ہے دو طرح سے ہوتی ہے. اب جب لرننگ ہو رہی ہے تو ٹیچر کیا کرے گی, اسٹوڈنٹس کو انفارم کرے گی. ٹیچر اسٹوڈنٹس سے بات کرے گی کہ اینول ایگزامینیشن سسٹم آ رہا ہے اسکول کے اندر, لائک اس میں کیا چینجز لائی گئی ہیں. ہر بچہ جو ہوگا وہ کہے, میم کہیں گی کہ اوکے ٹھیک ہے جی میں آپ سے کچھ کوشچنس کروں گی, آپ مجھے اس کے آنسرز میں یس بولو نو بولو. سو ساری کلاس مجھے رپورٹ کرے, مجھے بتایا. سو ٹیچر اس سے سیکھتی ہے. ٹیچر یہاں پہ اپوزیشن کے اکارڈنگ کام نہیں کر رہی ہوتی. اگر کوئی بچے نو کہہ رہے ہیں تو ٹیچر ان سے ریزن پتہ کرے گی. ٹیچر نے بتائے گی کہ پتہ کرے گی کہ ہوا کیا ہے, دین وہ سارٹ آؤٹ کرے گی اس کے اکارڈنگ. لرن فرام کنفلکٹ سیکنڈ پوائنٹ ہے جی, یہ ایک ایسی ہیبٹ ہے جو کہ بچوں کو ٹرین کی جاتی ہے. لائک اس میں ہم دیکھیں تو بہت شروعات میں بچوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہر انسان کے ڈفرینٹ اوپینین ہوتے ہیں. سو آپ کو سوسائٹی کے میں رہتے ہوئے بہترین سٹیزن بننے کے لیے ایک بہترین لسنر بننے کی ضرورت ہے. دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو سننے, سمجھیں, رسپیکٹ دیں. Conflict does not have to be in violent manner. اب کنفلکٹ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں نا تو اسے وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہیے. کنفلکٹ جو ہوتا ہے اسے ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے. ہر کوئی انفارمیشن لیتا ہے, نالج لیتا ہے, اپنی ایکسپریس کرتا ہے, فیلنگس کو اپنے اوپینین کے اکارڈنگ بتا رہا ہوتا ہے. اب اس میں وہ سیکھتا ہے کہ آپ کیسے دوسروں کے اوپینین کو رسپیکٹ دے سکتے ہو. اس میں انسان جو ہوتا ہے وہ دونوں سائڈ آف پک دیکھتا ہے, یعنی دونوں سائڈ آف پکچر کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک پوائنٹ آف ویو رکھا جاتا ہے, کہ تصویر کا ایک رخ رکھا گیا ہے, آپ اس کے اکارڈنگ ڈیسیژن لے لیتے ہو, تو کنفلکٹ ارائز ہو گیا نا. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ دونوں طرف کے نقطۂ نظر کو سننا چاہیے, یعنی تصویر کے دونوں رخوں کو دیکھ کرنا چاہیے. اگر ہم کسی پہ یقین نہیں رکھتے نا تو اس میں کوئی بری بات نہیں, آپ اسے نقصان نہ پہنچائیں اس بہاف پہ, بلکہ آپ سنیں, سمجھیں, آپ ایکسیپٹ کریں کنفلکٹ کو. سوشل انٹریکشن افیکٹ ہیومن بیہیویئر. جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ, تو جو ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں وہ بہت میجر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں آپ کے بیہیویئر کو موڈیفائی کرنے میں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انڈرسٹینڈنگ آپ کر رہے تھے نا آبجیکٹ کی, ورڈ کی, ایموشن کی, سوشل کیوز کی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انہیں کیسے انکاؤنٹر کرتے ہو. تو یہ تھا جی لیکچر 23. امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند آیا ہوگا, اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا. جو لوگ نئے آئے ہیں قاعدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. لیسن 24 سوشل انٹریکشن ایوری ڈے لائف. اب جب ہم سوشل انٹریکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں, ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ لائک ہم دیکھیں تو بلڈ کرتے ہیں روزمرہ کے آئیڈیاز آف اسٹیٹس کو. اس میں وہ سوشل پوزیشن کی طرف چلتے ہیں. اسٹیٹس جو ہوتا ہے سوشل آئیڈینٹی کا ایک حصہ ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے, آپ کی ڈیفائن کرتا ہے ریلیشن شپ دوسروں کے ساتھ. اسکرپٹ اسٹیٹس جو ہوتا ہے یہ سوشل پوزیشنز ہوتے ہیں. اب پرسن جو ہوتا ہے یہ وہ اسٹیٹس ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایٹ برتھ ریسیو کرتا ہے, لائک بینگ اے ڈاٹر, اے گریک, اے ٹین ایجر. تو یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے پاس اسکرپٹ اسٹیٹس ہوتے ہیں. سوشل انٹریکشن کی فردر ہم دیکھیں تو جب ہم بات کرتے ہو اچیو اسٹیٹس کی, تو یہ ریفر کرتا ہے سوشل پوزیشن کو. اب لوگ جو ہوتے ہیں والنٹرلی پوزیشنز لیتے ہیں, ریفلیکٹ کرتے ہیں پرسنل ابلٹی اور ایفرٹس کو, لائک آنر, اسٹوڈنٹ, نرس,
اسی طرح ماسٹر اسٹیٹس جو ہوتا ہے یہ ایک ایسا اسٹیٹس ہے جس کے اندر آپ سوشل آئیڈینٹی کو اسپیشل امپورٹینس دیتے ہو. اس میں آپ انسان کی پرسنل انٹائر لائف کو شیپ کر دیتے ہو، جیسے کہ آپ کی جاب ہو گئی، جینڈر ہو گئی، نیم ہو گیا. سیکنڈ امپورٹنٹ سوشل انٹریکشن جو ہے وہ رول ہے. بہیویئر جو ہوتا ہے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، اس میں ہم بات کریں پارٹیکولر اسٹیٹس کے اکارڈنگ. ایک انسان ہے جو اسٹیٹس کو ہولڈ کر رہا ہے، پرفارم کر رہا ہے رولس. تو اب دیکھو وہ کیا کر رہا ہے کہ فار ایگزامپل اسٹوڈینٹس کو وہ لیڈ کر رہا ہے، پرفارم کروا رہا ہے کہ وہ اٹینڈ کریں کلاس، کمپلیٹ کریں اسائنمنٹ. بہت ساری مدرز اور فادرز جو ہیں وہ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں، کمبائن کرتے ہیں پیرنٹنگ اور ورک کو آؤٹ سائڈ دا ہوم. کہتے ہیں کہ ایموشنلی اور فزیکلی ڈرین کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی کانفلکٹ کو آپ کانفلکٹ کی طرح لیں، لیکن انہیں آپ ان کو دیکھیں، ان کو دو یا دو سے زیادہ اسٹیٹس کے اندر انہیں کنیکٹ کریں، ریزنس جانیں کہ کانفلکٹ ہوا کیوں تھا. سوشل کنسٹرکشن آف ریالٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ریالٹی جو ہے یہ فکس نہیں ہوتی جیسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. سوشل کنٹریکشن جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایسی ریالٹی ہے جس کے اندر ہم دیکھیں تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ کریٹیولی شیپ کرتے ہیں ریالٹی کو سوشل انٹریکشن کی مدد سے. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر لوگ خود سے حقیقت کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں دنیا کی تو ہم ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ ہیرلڈ گرفنکل 1967. اس نے ایتھرو میتھڈالوجی کے اکارڈنگ بتایا تھا کہ انسان جو ہوتا ہے وہ ہیلپ کرتا ہے دنیا کے اکارڈنگ، کریٹ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ جو کریٹر تھا اس نے یہ کیوں چیز کریٹ کی، اس میں کیا کیا ریزنس تھے، وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے. تو آسان ہم کریں تو ایتھرو میتھڈالوجی ہے کیا؟ یہ ایسی اسٹڈی ہے جہاں پہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ کے اکارڈنگ سینسز رکھتے ہیں. ارون گوفمین جو ہے یہ ایک اور سوشیولوجسٹ ہے. اس نے اینالائز کیا تھا سوشل انٹریکشن کو، ایکسپلین کیا تھا لوگوں کی لائف کو. اس نے کہا تھا کہ لائف جو ہے وہ ایکٹرس کی طرح ہے، جیسے کہ انسان جو ہے وہ اسٹیج پہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے نا، اسی طرح آپ روزمرہ کی زندگی کے اندر پرفارم کر رہے ہوتے ہو. اگر ہم خود کو ڈائریکٹر طور پہ فیل کریں، امیجن کریں ایوری ڈے لائف کے اندر آپ تھیٹر پہ جا رہے ہو، آبزرو کر رہے ہو، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ جیسے گوفمین نے کہا تھا کہ آپ ڈراماٹولوجیکل انالائسس کر رہے ہو، یعنی کہ آپ اس میں اسٹڈی کر رہے ہو سوشل انٹریکشن، لیکن ان ٹرم آف تھیٹیکل پرفارمنس، تھیٹر کے اکارڈنگ آپ پرفارم کرو. یہ گوفمین نے کہا تھا. سوشل کنسٹرکشن آف ریالٹی یہ ایک ایسا اسٹیٹس ہے جس کے اندر آپ پلے کرتے ہو، رول کرتے ہو ایز اے اسکرپٹ، سپلائی کرتے ہو ڈائلاگس اور ایکشن فار کریکٹر. جیسے گوفمین نے کہا تھا کہ انڈیویجول کی پرفارمنس جو ہے وہ خود کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ کریٹ کر رہا ہوتا ہے، ایفرٹ لگا رہا ہوتا ہے، اس سے اسپیسیفک امپریشن دوسرے کے مائنڈ کے اندر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. نان وربل کمیونیکیشن یہ ایک ایسا کمیونیکیشن ہے جس کے اندر باڈی موومنٹ، گیسچر اور فیشل ایکسپریشن آ جاتے ہیں ریدر دین اسپیچ. اب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ انفارمیشن کو تھرو باڈی لینگویج کنوے کرتے ہیں. آئی کانٹیکٹ جو ہے یہ ایک اور آپ کے پاس کی ایلیمنٹ ہے نان وربل کمیونیکیشن کا. جب آپ آئی کانٹیکٹ کرتے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ آپ سوشل انٹریکشن کو انوائٹ کر رہے ہو، ہینڈ ٹو اسپیک فار اس. یہ ایسے گیسچرز ہیں جو سپلیمنٹ کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں، جیسے پوائنٹنگ ایٹ سم ون، اب انگلی سے اشارہ کر رہے ہو. شرگنگ دا شولڈر یو سیڈ نو آئی ڈونٹ نو، تو آپ شولڈر کو شرگ کر رہے ہوتے ہو. جینڈر اینڈ پرفارمنس. پھر جی آپ کے پاس آتا ہے ڈیمنور. ڈیمنور بیسیکلی ایک ایسا وے ہے جس کے اندر آپ ایکٹ کرتے ہو، کیری کرتے ہو خود کو. آپ اس میں کلو لیتے ہو سوشل پاور کے. سمپلی آپ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ پاورفل پیپلس جو ہوتے ہیں نا، آپ لے کے جا رہے ہوتے ہو پاورفل پیپلس کی طرف جان کے وہ فریڈم کو انجوائے کرتے ہیں. ہم ڈیمنور کی بات کرتے ہیں تو یہ خود کو جج کرنا، خود کو پاورفل محسوس کرنے کے عمل کو کہا جاتا ہے. وہ عورتیں جو ہیں وہ جنرلی پوزیشنز آکوپائی کرتی ہیں لیسر پاور کی. ڈیمنور جو ہے یہ جینڈر ایشوز کے اکارڈنگ بھی بات کرتا ہے. جو مور پاور ہوتی ہے یو ہیو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دا اسپیس از مور فار یو. پرسنل اسپیس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سراؤنڈنگ ایریاز کی طرف جاتے ہو جہاں پہ خود کو آپ پرائیویسی کے اندر فیل کرتے ہو، خود کو
प्राइवेसी लाइक उसमें हम देखें तो आप अपनी प्राइवेसी का यहाँ पे फैक्टर एनहांस कर देते हो, पर्सनल स्पेस का मतलब हुआ। जेंडर परफॉर्मेंस अगर देखें तो एम्बेरसमेंट जो है वो कंफर्ट होता है जिसमें आप स्पॉइल करते हो परफॉर्म। लाइक हम देखें तो एम्बेरसमेंट है क्या, जब आपकी परफॉर्मेंस स्पॉइल हो गई तो आप डिस्कम्फर्ट फील करना शुरू हो गए। गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया था एम्बेरसमेंट को लूजिंग फेस, दैट इज हेल्पिंग समवन सेव फेस। अब जब किसी की मदद कर रहे हो ना, गवर्नमेंट के नजदीक वो है टैग, यानी कि आप उसका फेस को सेव कर रहे हो। एम्बेरस हो रहे हो तो आप लूज कर रहे हो फेस को। कहा ये क्या कि विलियम शेक्सपियर ने कहा था ना अपनी बुक एज यू लाइक इट, एक्ट 2 था, सीन 7 था, उसमें उसने कहा था कि दुनिया जो है एक स्टेज है, सारे इंसान मर्द औरतें वहाँ पे प्लेयर के तौर पे काम करती हैं, लाइक उनके अपने एग्जिस्ट हैं, उनके अपनी इंटरेस्ट हैं। एक इंसान है जो कि अगर हम बात करें ना प्ले पर, वो बहुत सारे रोल अदा कर रहा होता है अपनी जिंदगी के अंदर। वो बाप होगा, बेटा होगा, भाई होगा, दोस्त होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, तो वो बहुत सारे रोल प्ले कर रहा होता है। और ये बात शेक्सपियर ने आपको कही थी। इमोशन जो होते हैं कॉमनली इन्हें कहा जाता है फीलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जी सोशल लाइफ के अंदर। इमोशंस जो है वो पावरफुल फोर्स हैं जो कि अलाउ करते हैं आपको कि आप ओवरकम करो सेल्फ सेंटर्डनेस को, बिल्ड करो कनेक्शन दूसरों के साथ। कल्चर जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइड करने में ह्यूमन इमोशंस को। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।